اگر تمہارا نکاح ابھی تک نہیں ہوا اور تم دل ہی دل میں انتظار سے تھک چکے ہو تو ذرا ٹھہر جاؤ، کیونکہ آج تم ایک ایسی حقیقت جاننے والے ہو جو تمہاری سوچ بدل سکتی ہے۔ یہ محض دلاسا نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی چند ایسی نشانیاں ہیں جو اکثر ان لوگوں کی زندگی میں پائی جاتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کسی خاص مقصد کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ ممکن ہے یہ باتیں سن کر تمہیں اپنی ہی زندگی کی جھلک نظر آئے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ دیر ہونا اور محرومی ہونا ایک جیسی چیز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک انسان کا رزق مکمل نہ ہو جائے اس کی موت نہیں آتی، چاہے وہ رزق دیر سے ہی کیوں نہ ملے۔ رشتے بھی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں شامل ہیں اور یہ اپنے مقرر وقت سے پہلے نہیں ملتا۔ پہلی نشانی صبر کا طویل امتحان۔ جن لوگوں کے نکاح میں تاخیر ہوتی ہے ان میں سے اکثر کو صبر کے ایک لمبے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک، مال اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا اجر سب سے بڑی آزمائش کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ اگر تمہارا انتظار لمبا ہو رہا ہے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کسی بڑی نعمت کے لیے تیار کر رہا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ کنویں میں ڈالے گئے، غلام بنائے گئے، برسوں قید میں رہے، مگر جب اللہ کا وقت آیا تو مصر کے معزز ترین شخص بن گئے۔ دوسری نشانی نفس کی اصلاح۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتا ہے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نکاح سے پہلے انسان کی شخصیت، اخلاق اور کردار کو بہتر بناتا ہے تاکہ وہ اپنے ہونے والے شریک حیات کے لیے موزون بن جائے۔ صبر، برداشت، معافی اور تقوی جیسی خوبیاں آزمائش کے دوران ہی مضبوط ہوتی ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: مال، حسب و نسب، حسن اور دین۔ تم دین والی کو ترجیح دو۔ اصل معیار دین ہے اور دین کی مضبوطی وقت مانگتی ہے۔ تیسری نشانی دعا کا مسلسل جاری رہنا۔ جن لوگوں کے نکاح میں تاخیر ہوتی ہے وہ اکثر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا نہیں چھوڑتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ بندہ ہاتھ اٹھائے اور وہ اسے خالی واپس لوٹا دے۔ تمہاری ہر دعا اللہ کے ہاں محفوظ ہے، چاہے اس کا اثر ابھی تمہیں نظر نہ آ رہا ہو۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو دعا کے ذریعے اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے اور یہی قرب سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ چوتھی نشانی، ہر چیز پہلے سے لکھی جا چکی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتے اس کا رزق، عمر، اعمال اور انجام لکھ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا نکاح بھی اللہ تعالیٰ کے علم اور فیصلے میں پہلے ہی مقرر ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، روحیں لشکروں کی طرح ہیں، جو ایک دوسرے کو پہچانتی ہے وہ آپس میں مانوس ہو جاتی ہیں۔ اگر ابھی تک تمہارا رشتہ نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لکھا نہیں گیا، بلکہ ابھی اس کا مقرر وقت نہیں آیا۔ پانچویں نشانی، کسی بڑی آزمائش سے حفاظت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے 3 میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے: یا دعا فوراً قبول کر لیتا ہے،
یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے یا اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ ممکن ہے جس رشتے کی تم خواہش رکھتے تھے وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہوتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ چھٹی نشانی، کردار کی پختگی۔ تاخیر انسان کو زیادہ سمجھدار اور ذمہ دار بنا دیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ ایک ایسا انسان جس نے صبر، خود اکتسابی اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنا سیکھ لیا ہو، وہ نکاح کے بعد زیادہ اچھا شریک حیات ثابت ہوتا ہے۔ ساتویں نشانی، اللہ کا بہترین وقت۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق میں فرماتا ہے، اور وہ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اصول رشتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت آتا ہے تو ایسے راستے کھل جاتے ہیں جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا، کبھی کسی عزیز کے ذریعے، کبھی کسی دوست کے ذریعے، اور کبھی ایسی جگہ سے جہاں امید بھی نہ ہو۔ جب صبر مکمل ہو جاتا ہے، کردار سنور جاتا ہے، دعا مضبوط ہو جاتی ہے اور اللہ کی حکمت پوری ہو جاتی ہے، تب وہ نعمت عطا ہوتی ہے جس کا انسان برسوں سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہمیشہ یاد رکھو، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر آج تمہیں ان نشانیوں میں سے اپنی زندگی کی جھلک نظر آئی ہے تو مایوس نہ ہو۔ یہ نشانیاں محرومی کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیاری کی علامت ہے۔ تمہارا صبر ضائع نہیں گیا، تمہاری دعائیں محفوظ ہیں، اور جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ تم سے کبھی نہیں چھین سکتا۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، دعا کرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ کا وقت ہمیشہ سب سے بہترین وقت ہوتا ہے۔